کے بعد ہے، نفی اللہ سے پہلے، تو پہلے نفی کر۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے تھے، یا اللہ یہ کیوں نفی پہلے اس بات بعد میں، یہ کیا ہوا پہلے نفی؟ نفی سے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اب بھی کہتے ہیں مولوی صاحب مثبت مسئلہ بیان کرو، سیدھا سیدھا اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ اس بات ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے کائنات بنائی، یہ مثبت پہلو ہے۔ تو یہ رکھو گے تو لوگ ناراض نہیں ہوں گے، سارے خوش ہوں گے، لیکن نفی نہ رکھو۔ لیکن نبیوں کے علم میں، نبیوں کے مشن میں، انبیاء اور رسول کی تعلیم میں اور انبیاء اور رسول کی دعوت میں، ان کی تبلیغ میں میرا دوست پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے۔ تو حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے کہ کنویں میں کتا گر جائے، مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب کنویں میں کتا گر گیا، مولوی صاحب نے کہا 400 ڈول نکال لو۔ وہ آئے، انہوں نے کہا ہم نے 800 ڈول نکالے۔ مولوی صاحب نے پوچھا کتا نکالا ہے کہ نہیں نکالا؟ نہ کہا جی کتا تو اندر پڑا ہے۔ تو حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے اگر 800 نہیں 8000 ڈول بھی نکال لے، اس وقت تک دل پاک نہیں ہو، اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہوگا جب تک کتا نہیں نکالے گا۔ اسی طرح میرا دوست اگر لاکھوں نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حجیں کر لے، عمرے کر لے، کعبہ میں تسبیح لے کے بیٹھ جا اور وہاں پر ہو کے نعرے لگا، تیری زندگی کعبہ کے اندر گزر جائے، جب تک شرک کا کتا نہیں نکلتا دل کے کنویں سے، اس وقت تک دل پاک نہیں ہوتا۔ پاک جب تک دل نہیں ہوگا، نہ حج حج ہے، نہ قربانی قربانی ہے، نہ نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انداز رکھا نفی والا، پہلے دل چو کتا کٹ، شرک کا کتا نکال۔ سمجھ گئے میری بات؟ اب بس فرق اتنا ہے، اشاعت التوحید کی دعوت یہی ہے۔ ہمارے علماء کرام وہ یہی کہتے ہیں کہ لوٹے بعد میں نکالنا، پہلے بولو بولو بولو۔ اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں؟ کتا اندر رہے اور تم لوٹے نکالنا شروع کر دو۔ بس یہ فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعوت یہ ہے، انبیاء کی دعوت یہ ہے پہلے کتا کٹ تو پھر لوٹے کٹ۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے کتا نہیں کرنا کیونکہ اختلاف پڑ جائے گا، کتا بھونکنا شروع ہو جائے گا۔ اگر پہلے کتا نکالو گے تو کتا بھونکے گا، شور پڑے گا، اس لیے کتے کو پراٹھے ڈالتے رہو، گوشت ڈالتے رہو اور واہ واہ کرتے رہو، اور تم لوٹے نکالو، نمازیں پڑھو، حج کرو، عمرے کرو، ذکر کرو۔ یہ دین کی محنت ہے میرا بھائی، یہ نبیوں والی محنت نہیں ہے۔ نبیوں کی محنت شروع ہوتی ہے نفی سے، پہلے اپنے دل کو پاک کر اور کہہ لا الہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، سبحان اللہ، کوئی الہ نہیں۔ اللہ کے محبوب انبیاء کے معجزات پر حق، کرامات پر حق، ان کی عظمتیں پر حق، جبریل کی سیادت پر حق، اللہ کے نوری فرشتوں کی عصمت پر حق، انبیاء کرام کی عظمتیں پر حق، یہ ساری چیزیں پر حق ہیں۔ لیکن یاد رکھو کوئی پیغمبر بھی الہ نہیں، کوئی فرشتہ بھی الہ نہیں، کوئی زندہ بھی الہ نہیں، کوئی مردہ بھی الہ نہیں۔ الہ کون ہے؟ صرف بولو بولو، فلسفہ میں تم خود پھنسے ہو، بولو الہ کون ہے؟ صرف یہ ہے فَعَلَمْ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَعَلَمْ، جان میرے پیغمبر۔ تو اس لیے دوسری بات بھی سمجھ میرا بھائی، یہ کلمہ پڑھنے سے کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ تجھے غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیتے سیدھے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور یہ تجھے غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے۔ فَعَلَمْ سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتی ہیں کہ صرف کلمہ گوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے من قال مخلصا بقلبہ
मुखलिसन बेक़ल्बिही, दूसरी में मुस्तैक़िनन क़ल्बुहु, और तीसरी में है मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फ़हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने इस ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ के पढ़ा, सिर्फ पढ़ा नहीं, मुस्तैक़िनन समझ के पढ़ के फिर इसको मान लिया, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए धोखे में मत रहना, कलमा को पढ़ना काफी नहीं, कलमा को पढ़ना भी है, कलमा को समझना भी है, फिर इस कलमा को कबूल भी करना है, दिल में जगह देनी है और पूरी मोहब्बत के साथ इस ला इलाहा इल्लल्लाह पे ईमान रखना है। और ईमान रखने के बाद फिर नंबर है इसके साथ वफा करनी है, गद्दारी नहीं करनी। तो पहली शर्त तो पढ़ समझना है, समझना पहले है और पढ़ना बाद में है। फ़अलम पहले है और ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में है। पहले इसको समझना होगा, समझ के फिर कबूल करना होगा, फिर कबूल करके इसी कलमे के साथ वफा करनी होगी। अगर ये तीन चीजें तुम्हें हासिल हो गई तो नबियों के उलूम के तुम वारिस बन गए। सारे नबियों का यही मसला बयान किया, सब अंबिया की मुश्तरका दावत, इत्तेफाकी दावत। ये इख्तिलाफी मसला तो नहीं है ना? आजकल लोग कहते हैं इख्तिलाफी मसला है, ये सबसे ज्यादा इत्तेफाकी मसला है। सारे नबी इस पे मुत्तफिक, सारे वली इस पे मुत्तफिक, सारी किताबें भी इस पर। पता नहीं तुम मुत्तफिक होते हो या नहीं, पहले सारे मुत्तफिक हैं, तुम भी मुत्तफिक हो ना? सिर्फ अरबी इबारत के साथ या तर्जुमा भी करूं? नहीं, तर्जुमा के साथ। याद रख लो, हमारे साथ जितने मौलवियों का इख्तिलाफ है, आपको भी बड़ों ने डराया होगा, बड़ा मुतशद्दिद है, बड़ा सख्त है, किसी को नहीं छोड़ता। खुदा की कसम एक ही मसले पे हमारा इख्तिलाफ है और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह उस तरह मान जैसे अल्लाह का कुरान कह रहा है, कुरान ने जिस तर्ज पे मनवाया है। इसलिए याद रखो मेरी बात, 30 पारे कुरान के वो तशरीह है ला इलाहा इल्लल्लाह की, इसी कलमा की तशरीह है। और जिसको तौहीद के साथ सही वफादार बन गया उसे रिसालत भी समझ आ जाएगी, बगैर तौहीद के रिसालत भी समझ नहीं आती। तौहीद समझ आई, रिसालत समझ आएगी, तौहीद समझ आई, क़यामत समझ आएगी, तौहीद समझ आई, पैगंबर का अदब समझ आएगा, तौहीद समझ आई, पैगंबर करीम का मर्तबा और मकाम समझ आएगा, तौहीद समझ आई, सहाबा की इज्जत समझ आएगी, तौहीद समझ आई, औलिया अल्लाह की अकीदत समझ आएगी, तौहीद समझ आई, मौजज़ा करामत समझ आएगी। पूरा दीन समझना मौकूफ है, उसकी चाबी और उसकी किल्ली है ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले इसको समझना होगा, और अगर ये नहीं समझा तो सारी जिंदगी पढ़ते मर गया। खुदा की कसम अबू जाहल और इसमें कोई फर्क नहीं, वो बगैर, क्योंकि वो अरबी था, ये अजमी है, वो कलमा समझता था, इसने समझा नहीं। और उसे पता था कि ये मोहम्मद की दावत जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी ज़रबे कहाँ लगेगी। वो समझता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना तो ये है, फिर मुर्दे भी नहीं सुनते। ला इलाहा इल्लल्लाह का तो माना है फिर तो बाबा ही मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, लात मनात उज़्ज़ा हुबल, ये सारे दरबार गए, सारी जंडियां गईया, सारी कुड़िया गईया। तुम तो मामूली समझते हो ला इलाहा इल्लल्लाह को। और अजमियों का वैसे हाजमा भी थे, ऐसे ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं और मुर्दों की आदतन सुनने के भी कायल बनती है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं और जनाब कब्र वाले से सिफारिशें भी कराती है, बाबा मेरी तेरे आगे ते तेरी अल्लाह लगे। ला इलाहा इल्लल्लाह भी 11वीं वाले बाबे के नाम की 11वीं भी 12वीं भी सब कुछ करते शिरक है और उसके ऊपर बैठ के पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। बड़ा हाजमा है भाई, मोदी जितना हाजमा है, मोदी जितना, उसका भी बड़ा हाजमा है, सारी दुनिया के झूठ पचा जाता है। तो ये अजमी मुसलमान जो कलमा पढ़ के समझा नहीं, सारा कुछ काम कलमे के खिलाफ किया। तो पहली नुक्ता और फलसफा ये है कि अंबिया का जो इल्म है उसका एक ही नुक्ता में अल्लाह ने बंद किया। सारे नबियों की दावत वो क्या है? ला इलाहा, ऊंचे जरा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। जब पीर पढ़वाते हैं फिर तो बड़ा पढ़ते हो, मैं पढ़वाऊं तो नहीं पढ़ते। तवज्जो कर। अब ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, माना तो मैं बयान करके इंशाल्लाह उठूंगा, वक़्त है बड़ा कम। इसके लिए ये तो इल्म है। अब
عبادات جو ہیں وہ تربیت ہے. جی عبادات کیا ہیں؟ تربیت. وہ تربیت توحید ہے. اور علم توحید ہے. اور جتنی عبادات ہیں ان میں آپ غور کر لیں، تربیت کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں بھی آپ چلے جائیں کسی شعبہ میں، ایک تربیت کے لیے ضرورت ہوتی ہے ٹائم مقرر ہو. اداروں کا پتہ کر لیں، تربیتی ادارے، ٹائم بھی مقرر ہو، جگہ بھی مقرر ہو. جگہ بھی ہو، ٹائم بھی ہو. یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. اور تیسری چیز، مربی بھی ہو، نصاب بھی ہو. اس کے لیے استاد بھی چاہیے، چاہے دنیا کا کوئی شعبہ ہے، اور اس کے لیے نصاب بھی چاہیے. تو جو پوری کائنات کی تربیت ہے، یہ انجینئرنگ ایک شعبہ ہے، ڈاکٹری ایک شعبہ ہے، ماسٹری ایک شعبہ ہے، تجارت ایک شعبہ ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے شعبے ہیں، ان کی بھی تربیت بغیر وقت کے، بغیر سپیس اور جگہ کے، اور بغیر مربی اور ماسٹر کے، معلم کے، اور بغیر نصاب کے، یہ 4 چیزوں کے بغیر تربیت ہو نہیں سکتی. تو اب اصل نصاب تو نصاب توحید ہے. اس کے لیے اللہ نے تربیت کا انداز کچھ وقت مقرر کیے. مثلا ایک اس توحید کی تربیت ہے دن میں 5 وقت. سبحان اللہ. 5 وقت مقرر ہے. اور وہ کیا ہے؟ نماز. نماز آپ اول سے لے کے آخر تک پڑھ لیں، اس میں شروع توحید ہے، اختتام بھی توحید ہے. یہ اسی علم کی تربیت ہے. اور اس نماز کو فرض کیا، 5 وقت کی نماز. حتیٰ کہ بڑے بڑے ائمہ نے فتویٰ دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو بالکل بے نماز ہے وہ کٹر کافر ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل کا ہے. اور آج بھی جو حرم کے امام ہیں وہ بھی اسے پکا کافر سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ بے نماز کا نکاح بھی نہیں، بے نماز مر جائے اس کا جنازہ بھی نہیں. خیر تساں تے مشرکاں دا بھی ٹھیک دیندے ہو، ویسے مسئلہ ہے بے نماز مر جائے اس کا جنازہ نہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں، مسلمانوں والے احکام بھی جاری نہیں. امام احمد بن حنبل، حضرت علی المرتضیٰ، علی کر دے علی دا مسئلہ بھی منو، حضرت علی المرتضیٰ کا بھی یہی قول ہے کہ بے نماز کٹر کافر ہے. یہ تو شکر کرو امام اعظم امام ابو حنیفہ کہو رحمت اللہ علیہ. آج کچھ وکٹوریا بی بی کی اولاد ان کے خلاف ہے، وکٹورین نسل، جن کا نہ اصل نہ بسل نہ نسب نہ کچھ، اور بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس میں اس کو مارا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا، اور ارتداد کے احکام جاری نہیں ہوں گے. ہاں اگر نماز چھوڑ گیا اور گناہ کا احساس بھی نہیں رہا، اپنے آپ کو مجرم بھی نہیں سمجھتا اور فن سمجھتا ہے، تو پھر امام صاحب فرماتے ہیں پھر وہ کافر ہے، کیونکہ کفر کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو جب دل میں احساس ذم بھی نہیں رہا تو وہ آدمی اب کافر بن جائے گا. تو اس لیے میرے دوستو، نماز یہ توحید کی تربیت ہے، اور اس کے لیے اللہ نے جگہ بھی مقرر کر دی، وقت بھی مقرر کر دیا. وقت کیا مقرر کیا؟ 5 وقت ہے، نماز کے مقررہ اوقات ہیں، اور پھر اس کے لیے مسجد جگہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. یہ تربیت ہے. اور اگر غور کرو تو سب سے مشکل تربیت ہے. جس کو اللہ توفیق دے دے الگ بات ہے. تو اس لیے سب سے پہلا امتحان توحید کا ہوتا ہے نماز پہ. 5 وقت کی باقاعدگی سے نماز پڑھنا، گرمی ہے، سردی ہے، تھکاوٹ ہے، سفر ہے، حضر ہے، بیماری ہے، صحت ہے، تو یہ نماز پڑھنی ہے. تو یہ اوقات مقرر کیے. پھر یہ اجتماع بھی ہے، یہ روحانی اجتماع بھی ہے کہ 5 وقت مسلمان اکٹھے ہوں تاکہ توحید پہ مضبوط رہیں، عملاً اس کلمے کی تربیت ہو. تو یہ تربیت کا ایک انداز ہے. پھر ہفتہ بار ایک اجتماع رکھ دیا جس کا نام جمعہ ہے. آج کل تو لوگ جمعہ کو معمولی سمجھتی ہیں. حدیث میں من ترک الجمعہ بغیر عذر، جس نے بغیر عذر کے 3 جمعے چھوڑ دیے تو اس پر منافقت کی مہر لگ جاتی ہے، نفاق کی مہر لگتی ہے. یہ بھی ایک تربیت ہے.
جمعہ اور جمعے کا دن آج مسلمان خطبے کے ٹائم تشریف لاتی ہے. میں خطبہ پڑھا تے گیا. یاد رکھو جمعے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلی اذان ہوتی ہے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوتی ہیں, رجسٹر لے کر پہلا آدمی آیا اس کا بہت بڑا اونٹ کے صدقے کے برابر ثواب لکھتے ہیں, دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, درجہ بدرجہ. اور جب امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنا بستر سمیٹ کے, رجسٹر سمیٹ کے وہ بھی آ کے تقریر سننے لگ جاتے ہیں, اور جو پچھلے آتے ہیں ان کا نام بھی کوئی نہیں لکھتے. تو یہ مسلمانوں کا عظیم دن ہے جمعہ کا, سید الایام. اور اس جمعہ کے اندر اللہ نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ فرمایا اس گھڑی میں جو آدمی جو بھی جائز دعا کرے گا, اپنی حاجت مانگے گا, تو اللہ رب العزت اس کو قبول کرتے ہیں. جیسے شب قدر کا ایک درجہ ہے, اسی طرح جمعے کے دن کا بھی ایک درجہ ہے. اور یہ مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے. یہ ہفتہ کے بعد پھر اسی طرح سال کے بعد اللہ نے ایک رمضان رکھا, ایک مہینہ رمضان کا. اس میں ایک تربیت ہوتی ہے روحانی کہ دن کے وقت کھانا پینا گیا اور اپنے جائز تعلقات بھی گئے تاکہ اپنے نفس کو قابو میں لائے. اپنی بیوی موجود ہے, نکاح والی موجود ہے, اپنے گھر کھانا موجود ہے, پینا موجود ہے, اس کو حاجت بھی ہے, لیکن اکیلا بیٹھا ہوا ہے, اپنے آپ کے ساتھ کشتی لڑ رہا ہے کہ میں اب اللہ کا حکم مانوں یا اپنے دل کی بات مانوں. یہ ایک ٹریننگ ہو رہی ہے ایک مہینہ رمضان کا. تو یہ آپ کے لیے ٹریننگ رکھا, اس کے لیے بھی وقت مقرر کر دیا, اوقات مقرر کیے. اور پھر اس کے بعد رمضان ختم ہو گیا, اب تیاری ہونے لگی حج کی. تو حج کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ یہ تربیت توحید ہے. کیا ہے تربیت توحید؟ اب گھر بار چھوڑ دیا, گھر بار بچے چھوڑ دیے, حاجی جہاں سے چل پڑا اور لمبے سفر پہ جا رہا ہے, اور پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں, اور سب کا اللہ تعالیٰ نے لباس بھی ایک رکھا. امیر غریب سارے ایک لباس, کفن والا لباس, کفن پہن کے جا رہے ہیں. کوئی قیمتی لباس نہیں, ایک جیسا لباس, احرام ہے. زبان پہ نعرہ بھی ایک ہے, ورد بھی ایک ہے. پیراں دے دسے ہوئے وظیفے گئے, میرے حضرت صاحب نے وظیفہ بتایا, میرے فلانے نے وظیفہ بتایا, سارے وظیفے گئے. اب محمد کریم مرشد عالمین, مرشد عالم اور ساری کائنات کے پیر اور مرشد ربانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ زبان پہ. پاکستان میں رہ کے, انڈیا میں رہ کے, امریکہ میں رہ کے, دنیا میں رہ کے اس نے اپنے اپنے وظیفے الگ کیے ہوئے تھے, اپنے اپنے لباس جدا کیے ہوئے تھے. کوئی سبز لباس والا تھا, کوئی بے ایمان کالے لباس والا تھا, کوئی کالا کٹر کالے لباس والا, کوئی سبز لباس والا, کوئی اپنے اپنے پیروں کا لباس پہننے والا, ملنگوں کا لباس پہننے والا, اور اپنے اپنے وظیفہ پڑھنے والے. لیکن حج پہ جا رہا ہے ایک لباس, اور وہ احرام کالا ہوتا ہے یا سفید ہوتا ہے؟ ہاں سارے سفید پہنتے ہیں. سفید ایک ہی لباس, سفید لباس پہنا ہے, اور زبان پہ نعرہ کیا لگا رہا ہے. یہ اپنے اپنے ملک پہ تھا, کوئی لالا شاہ بہاد قلندر, کوئی علی 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 مشکل کشا, کوئی جیوے علمبردار یا حسین غازی عباس, اس کے نعرے لگا رہا تھا. فرمایا ایسے نعرے لگانے والے میرے گھر کے قریب بھی نہ آئے. انما المشرکون نجس, مشرک نرا گندے, نرا پلیتی ہے. سختی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں, ترجمہ تو کرنا ہے, تم کو نرم ترجمہ کر لو. نجس, نجس کہتے ہیں نرا گند, نری پلیتی. انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام, میری پاک مسجد کے قریب بھی نہ آمن, میری پاک محترم مسجد کے قریب نہ آئیں. یہاں پر کون آئے گا؟ فرمایا یہ مسجد حرام, یہ توحیدیاں کا پیڑے, توحید والوں کا میدان ہے. یہ کعبۃ اللہ, یہ نبیوں کا پیڑ, سارے انبیاء اس پہ, کئی انبیاء, ہزاروں انبیاء یہاں طواف کرتے رہے. یہ مرکز توحید ہے, اس لیے جہاں آنا ہے سارے نعرے ختم, ایک ہی نعرہ ہے لبیک. آتے نہیں آتا؟ لبیک اللہم لبیک. لبیک دا معنی اللہ میں حاضر ہاں, لبیکا
اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہو گیا، ہوں تو بڑا گناہگار، ہوں تو بڑا سیاہکار، گناہ تو میرے بڑے ہیں، لیکن ایک ناز میرے پاس موجود ہے، ایک فخر میرے پاس موجود ہے، ایک حجت اور حج میرے پاس موجود ہے، اور میرا سرمایہ وہ ہے لا شریک لکا، لا شریک لکا، اللہ میں گناہگار ضرور ہوں پر مشرک نہیں ہوں تیری توحید کو ماننے والا، بس یہی میرا ناز ہے، یہی میری نیاز ہے۔ فرمایا ساری کائنات اور میرے گھر میں آنے والے ہو، مختلف ملکوں سے آنے والے ہو، کس طرح آنا ہے؟ تم نے میری توحید کے نعرے لگا کے آنا ہے۔ یہ ہے تربیت توحید کے نہیں، یہ خالص لا الہ الا اللہ کی تربیت ہو رہی ہے۔ جو جہاں پڑا تھا وہی حج کا نعرہ ہے، کعبہ میں وہی نعرہ ہے، عرفات میں وہی نعرہ ہے، مینا پہ وہی نعرہ ہے۔ اور پھر فرمایا اے لوگو، اسی مسئلہ میں مشرک وہ ہوتے ہیں جو درباروں پہ جا کے بابے کے نام کے نعرے مارتے ہیں۔ آج کا مشرک ایڈوانس ہے، آج تو دربار پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ چوک میں کھڑے ہو کے جانے جا علی، جانے جا حسین، غیر اللہ کو پکارتا ہے، لیکن یہ نامراد یہ نہیں دیکھتا کہ حضرت حسین نے مشکل وقت کس کو پکارا، حضرت حسن نے مشکلات میں کس کو پکارا، حضرت علی مرتضیٰ نے مشکلات میں کس کو پکارا، حضرت فاطمہ نے مشکلات میں کس کو پکارا، خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشکلات میں کس کو پکارا؟ اذ تستغیثون ربکم، تستغیثون ربکم، پیغمبر بھی حاجات میں پکارتا ہے اپنے رب کو، علی بھی مشکلات میں پکارتا ہے اپنے رب کو، سارے صحابہ رب کو پکارنے والے۔ چلو بہرحال مشرک وہ ہوتا ہے، کوئی علی حجویری کے دربار پہ جا کے پکارتا ہے، کوئی بری امام کے دربار پہ جا کے پکارتا ہے اور کہتا ہے بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے۔ فرمایا ایہو جیا مشرک، ایسا مشرک میرے کعبہ کے قریب بھی نہ آئے۔